بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 28 جون 2024 بمطابق 28 احسان 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے ملک 28 جون 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعہ کی اذان دینے کی سعادت صہیب احمد صاحب مربی سلسلہ کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، بنو نذیر کے ساتھ جنگ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے قلعے کی جانب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے مدینہ کی آبادی میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو امام الصلاۃ مقرر فرمایا اور خود صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ سے نکل کر بنو نذیر کی بستی کا محاصرہ کر لیا، جو اس زمانے کے طریقہ جنگ کے مطابق قلعہ بند ہو گئے۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول اور دوسرے منافقین مدینہ نے بنو نذیر کے رؤساء کو یہ کہلا بھیجا کہ تم مسلمانوں سے ہرگز نہ دبنا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہاری طرف سے لڑیں گے۔ لیکن جب عملاً جنگ شروع ہوئی تو منافقین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلم کھلا میدان میں آنے کی جرأت نہ ہوئی اور نہ بنو قریظہ کو ہمت پڑی کہ مسلمانوں کے خلاف میدان میں آ کر بنو نذیر کی مدد کریں۔ بہرحال بنو نذیر مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں نکلے اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ چونکہ ان کے قلعے اس زمانے کے لحاظ سے بہت مضبوط تھے، اس لیے ان کو اطمینان تھا کہ مسلمان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے اور تنگ آ کر محاصرہ چھوڑ جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ جاری رکھا۔ یہ محاصرہ 6 دن اور ایک روایت کے مطابق 15 دن تک جاری رہا۔ 20 اور 23 دنوں کے اقوال بھی مروی ہیں۔ چند دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں کے باہر کھجوروں کے درختوں میں سے بعض درخت کاٹنے کا حکم دیا۔ یہ لینا قسم کی کھجور کے درخت تھے جو عموماً انسانوں کے کھانے کے کام نہیں آتا تھا۔ یہود ان درختوں کی آڑ میں قلعوں کی فصیل سے تیر اور پتھر برسا رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا تاکہ بنو نذیر مرعوب ہو جائیں اور اپنے قلعوں کے دروازے کھول دیں، اور اس طرح چند درختوں کے نقصان سے بہت سی انسانی جانوں کا نقصان اور ملک کا فتنہ و فساد رک جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص الہام کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخت کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ یہ تدبیر کارگر ہوئی اور ابھی صرف 6 درخت ہی کاٹے گئے تھے کہ بنو نذیر نے غالباً یہ خیال کر کے کہ شاید مسلمان ان کے سارے درخت، جن میں پھلدار درخت بھی شامل تھے، کاٹ ڈالیں گے، آہو پکار شروع کر دی۔ عام حالات میں مسلمانوں کو دشمن کے پھل دار درخت کاٹنے کی اجازت نہیں تھی۔ بہرحال بنو نذیر نے مرعوب ہو کر اس شرط پر قلعے کے دروازے کھول دیے کہ ہمیں یہاں سے اپنا سامان لے کر امن و امان کے ساتھ جانے دیا جائے۔ یہ وہی شرط تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے پیش کر چکے تھے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت محض قیام امن تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس تکلیف اور ان اخراجات کو نظر انداز کرتے ہوئے جو اس مہم میں برداشت کرنے پڑے تھے، اب بھی بنو نذیر کی اس شرط کو مان لیا اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا کہ وہ اپنی نگرانی میں بنو نذیر کو امن و امان کے ساتھ مدینہ سے روانہ کر دیں۔ یہود کی بے بسی اور ان کی خود جلاوطنی کی درخواست کرنے کے بارے میں مزید یوں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے اس قبیلے کے درخت جلا کر انہیں مزید گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب بھر دیا اور وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان کی جلاوطنی کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ سے نکل جاؤ، تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی، تمہارے اونٹ جو سامان اٹھا سکیں وہ بھی لے جاؤ سوائے اسلحہ کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کے مرتکب ریاست کے سربراہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مرتبہ قتل کرنے کی سازشیں اور کوششیں کرنے والے، ہتھیار بند ہو کر بغاوت پر اترنے والے اور امن کی پیشکش کو تکبرانہ طور پر ٹھکرانے والے ان یہود پر گرفت حاصل کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی، صلح جوئی، رحمت و شفقت انسانی کی عجیب شان اور خلق ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے امن و سلامتی کے ساتھ چلے جانے کی اجازت دے دی۔ رحمت و عنایات کا عالم یہ تھا کہ یہ بھی اجازت دی کہ سوائے ہتھیاروں اور اسلحے کے جو سامان بھی ساتھ لے جانا چاہیں لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جلاوطنی کی 4 شرائط رکھی تھیں۔ نمبر 1، بنو نذیر کے یہود مدینہ منورہ کے علاقے سے جہاں چاہیں کوچ کر جائیں۔ دوم، جلاوطنی کے وقت یہود مکمل طور پر بغیر ہتھیار کے ہوں گے۔ سوم، جس قدر سامان وہ اٹھا کر لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ چہارم، یہود کے مقدور بھر سامان لے جانے کے بعد ان کے بچ جانے والے منقولہ و غیر منقولہ اموال مسلمانوں کی ملکیت ہوں گے۔ اس موقع پر یہود نے ایک اور عذر کیا کہ بہت سے لوگ ہمارے مقروض ہیں اور ایک مقررہ مدت کے بعد وہ قرض انہوں نے ادا کرنا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ اس سے ان کا مقصد تھا کہ مدینے میں مزید رکنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سود ختم کر کے قرض کی رقم کم کر دو اور جلدی کرو۔ اس طرح ان کے قرض کی رقم ادا کر دی گئی۔ یہود نے جلاوطنی کے وقت اپنے 600 اونٹوں پر عورتوں اور بچوں کے علاوہ وہ سامان بھی لاد لیا جو وہ لے جا سکتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے یہود کی جلاوطنی کے بارے میں لکھا ہے کہ بنو نذیر اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانوں کو مسمار کر کے ان کے دروازے اور چوکھٹیں اور لکڑی تک اکھیڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ لوگ مدینے سے اس جشن اور دھوم دھام کے ساتھ گاتے بجاتے ہوئے نکلے کہ جیسے ایک بارات نکلتی ہے۔ البتہ ان کا سامان حرب اور جائیداد غیر منقولہ یعنی باغات وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور چونکہ یہ مال بغیر کسی عملی جنگ کے ملا تھا، اس لیے شریعت اسلامی کی روح سے اس کی تقسیم کا اختیار خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اموال زیادہ تر غریب مہاجرین میں تقسیم فرما دیے جن کے گزارہ جات کا بوجھ ابھی تک اس ابتدائی سلسلہ مواخات کے تحت انصار کی جائیدادوں پر تھا، اور اس طرح بالواسطہ انصار بھی اس مال کے غنیمت کے حصہ دار بن گئے۔ جب بنو نذیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ صحابی کی نگرانی میں مدینے سے کوچ کر رہے تھے تو بعض انصار نے ان کے لوگوں کو ان کے ساتھ جانے سے روکنا چاہا جو در حقیقت انصار کی اولاد سے تھے، مگر انصار کی منت ماننے کے نتیجے میں یہودی ہو چکے تھے اور بنو نذیر ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن چونکہ انصار کا یہ مطالبہ اسلامی حکم لا اکراہ فی الدین یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے کے خلاف تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خلاف اور یہودیوں کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا کہ جو شخص بھی یہودی ہے اور جانا چاہتا ہے ہم اسے روک نہیں سکتے۔ البتہ بنو نذیر میں سے 2 آدمی خود اپنی خوشی سے مسلمان ہو کر مدینے میں ٹھہر گئے۔ ایک روایت آتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے متعلق یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شام کی طرف چلے جائیں یعنی عرب میں نہ ٹھہریں، لیکن باوجود اس کے ان کے بعد سردار مثلا سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربیع اور حی بن اخطب وغیرہ اور ایک حصہ عوام کا بھی حجاز کے شمال میں یہودیوں کی مشہور بستی خیبر میں جا کر مقیم ہو گیا، اور خیبر والوں نے ان کی بڑی آب و بھگت کی۔ یہ لوگ بالآخر مسلمانوں کے خلاف خطرناک فتنہ انگیزی اور اشتعال جنگ کا باعث بنے۔ بنو نذیر سے حاصل ہونے والے مال کی تقسیم کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا اسلحہ، باغات، زمینیں اور مکانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ یہ مال چونکہ بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا جسے مال فے کہتے ہیں، اور اس مال میں سے مال غنیمت کی طرح خمس نہیں نکالا جاتا بلکہ سارے کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں اسے صرف فرمائیں۔ بنو نذیر سے لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال کا وارث بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ساز و سامان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کریں۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی اور جو کچھ اللہ نے ان کا مال اپنے رسول کو دیا تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ اس مال کے حصول کے لیے نہیں دوڑائے تھے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس کا چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انصار کے عجیب قابل رشک محبت اور اثار کے اظہار کا نمونہ بھی ہمیں یہاں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کرتے وقت حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے سامنے اپنی قوم کو اکٹھا کرو، تمام انصار کو بلاؤ۔ انہوں نے اوس اور خزرج کو بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مہاجرین کے حسن سلوک کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو بنو نذیر سے حاصل شدہ مال فے تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اس صورت میں مہاجرین تمہارے گھروں پر قابض اور مالوں کے مالک رہیں گے، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں یہ مال فے مہاجرین میں تقسیم کر دوں، اور اس صورت میں وہ تمہارے دیے ہوئے گھروں سے نکل جائیں گے۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرض کیا
کہ ہمارے اموال ان کے پاس رہنے دیجیے اور بنو نذیر کے تمام اموال بھی ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیجیے۔ مہاجرین میں سے صدائیں آنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر خوش ہیں، اور انہوں نے تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایثار و قربانی کے جذبے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے اور فرمایا، اے اللہ انصار پر اور ان کی اولادوں پر رحم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اموال مہاجرین کی جماعت میں تقسیم فرما دیے۔ انصار میں سے صرف 2 تنگ دست صحابہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو اس مال سے نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بحقیق کی تلوار عطا کی۔ اس تلوار کی بڑی شہرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ سامان غربا میں تقسیم کر دیا اور کچھ ازواج مطہرات کے اخراجات کے لیے رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے باغات سے حاصل ہونے والے غلے میں سے سال بھر کا خرچ اپنی ازواج کو دے دیتے تھے، اور جو باقی بچ جاتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے صرف کرتے تھے۔ غریبوں اور ناداروں کی اعانت بھی اسی مال سے کی جاتی تھی۔ بنو نذیر کے 7 باغات تھے جن پر آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ یہاں غزوہ بنو نذیر کا ذکر ختم ہوتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ دوسرے غزوات کا ذکر ہوگا۔ خطبہ جمعہ کے آخر پر حضور انور نے پاکستان کے احمدیوں، پاکستان کی عمومی امن و امان کی حالت، ساری دنیا کے مسلمانوں اور دنیا کی عمومی صورتحال کے لیے دعاؤں کی تحریک فرمائی، جس کی تفصیل صفحہ اول پر موجود ہے۔ الفضل روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار مورخہ 1 جولائی 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2۔ آواز رضوان احمد افضل۔